دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ جمیل ٹی وی کی جانب سے جمیل احمد سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا موضوع ہے بیٹی کی کردار سازی ڈیجیٹل ترقی کے دور میں۔ کچھ دن پہلے کسی بیٹی کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کسی دوست یا انجاننے والے کی کال ہوگی، کال ریسیو کر لی۔ اسی طرح سے مردانہ آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر کال منقطع کر دی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن میسیجز اور کال کا ایسا تانتا بندہ کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی مگر میسیجز پڑھتی رہی۔ اس سے اس کا نام پوچھا جاتا، فون اٹھانے پر اصرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوب تعریف کی جاتی۔ کالر اپنے بارے میں بتاتا، جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کال کا سلسلہ جاری رہا۔ بیٹی کے لیے یہ سب نیا تھا، چھوٹی سی عمر کا ایک انجانا سا احساس تھا جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں؟ یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی ہی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹایا۔ عجیب کشمکش پنج کا شکار تھی۔ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ خیال اسے نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی دے رہا تھا۔ بالآخر سوچ بچار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کر لیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ایک میسیج ہی تو ہے اور پوچھ لینے میں قباحت ہی کیا ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک چہرہ اس کی دماغ کی سکرین پر ابھرا۔ میری بیٹی تو میرا مان ہے۔ یہ جملہ جو اس کے بابا اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دہرایا کرتے تھے، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بیٹیاں جب معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہیں تب ہی اس کے بھائی اور باپ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شفقت و محبت سے کہا گیا بابا کا ایک اور جملہ دل کی تار چھیڑ گیا۔ جب کبھی امی جی بابا کو اسے سر چڑھانے کا طعنہ دیتی تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا کہ میری بیٹی تو ابا کا غرور ہے، اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا۔ اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، پسینے سے شرابور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی تو میرا غرور ہے، میری بیٹی تو میرا مان ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ کانوں میں گونجتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ جی بابا جانی، میں کمزور نہیں، آپ کی عفت آپ کا حضور نہیں توڑے گی آپ کی بیٹی انشاءاللہ۔ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دے گی آپ کی بیٹی انشاءاللہ۔ آپ کا یہ ایمان ہمیشہ قائم رکھے گی، آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولتی گئی، آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلاک کیا۔ سکون کے احساس کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ رات کی آخری پہر تھی، کچھ دیر میں سحر ہونے کو تھی۔ نیچے صحن کی طرف دیکھا تو بابا تہجد پڑھنے کے لیے جاگ چکے تھے اور اللہ کے رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے میں مصروف نظر آئے۔ باپ اللہ سے اس کی عزت و آبرو کی دعا مانگیں اور اللہ پاک اسے گناہوں کے دلدل سے نہ بچائیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اسی لمحے اپنے بابا پر بے حد پیار آیا۔ ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجان نمبروں سے کیے گئے فون میسیجز شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہیں جو وہ صنف نازک پر پھینکتا ہے۔ ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو وہ دوسری جگہ آزماتا ہے، اور جہاں نشانہ لگ جائے وہاں لڑکی کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی ہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنی اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی ناموس کو
بچا لیتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز لائک اینڈ شیئر، جزاک اللہ۔